العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم منزه عن شریک فی محاسنه فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم ذکرہ واتم برہانہ واجل شانہ کی حمد و ثنا اور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت السلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق سچ کہنے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محتشم، آج میرے درس کا موضوع ہے افضلیت سیدنا صدیق اکبر اور ترتیب خلافت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں والذین معہ، ان کے جو ساتھی ہیں، ان کے جو ساتھ رہنے والے ہیں اشداء علی الکفار، کفاروں پر تو بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم ہیں. کفار کے ساتھ تو بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں کیا ہے؟ بڑے نرم ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ پوری امت کا اس بات پر عقیدہ ہے اور پوری امت کا اجماع ہے کہ آج تک پوری امت مسلمان جو ہے وہ اس بات پر قائم ہے کہ جو خلفاء ہیں نبی پاک علیہ السلام کے جو خلفاء ہیں ان کے درمیان فضیلت کی ترتیب وہی ہے جو رب ذوالجلال نے ان کے درمیان خلافت کی ترتیب رکھی گئی ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان خلافت کی ترتیب رکھی ہے اور جس نمبر پر وہ خلیفہ ہے اسی پر اللہ عز و جل ان کو جو ہے وہ عظمتوں سے نوازا ہے. اور اجماع کا مطلب کیا ہے؟ اجماع کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو صحابہ میں سے کسی نے، نہ تابعین میں سے کسی نے، نہ تبع تابعین میں سے کسی نے، نہ مفسرین میں سے، نہ محدثین میں سے، نہ اولیاء میں سے، نہ کتب و اغیاث میں سے کسی نے اس بات پر اختلاف کیا. اجماع کا مطلب یہ ہے. اور ہمیشہ اس بات کو دین کا اور ایمان کا حصہ سمجھا گیا کہ چاروں خلفاء وہ عظیم ہیں، چاروں خلفاء عظیم ہیں، مگر ان میں فضیلت جو ہے، فضیلت کی ترتیب وہی ہے جو ترتیب ان میں خلافت کی ترتیب ہے، جو ان میں خلافت کی ترتیب ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا یجتمع حب هؤلاء الاربعۃ الا فی قلب المؤمن ابو بکر و عمر و عثمان و علی. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان چاروں خلفاء کی محبت جس دل میں آئے گی وہ مومن کا دل ہوگا. ان چاروں خلفاء کی محبت جس کے دل میں ہوگی وہ دل کس کا ہوگا؟ مومن کا دل ہوگا. اور ان چاروں خلفاء
والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان چاروں اصحاب کی محبت صرف مومن کے دل میں آ سکتی ہے. ان چاروں خلفاء کی محبت کس کے دل میں آ سکتی ہے؟ صرف مومن کے دل میں آ سکتی ہے. اور ان اصحاب کی محبت جو ہے یہ بقا ایمان کا حصہ ہے، ایمان کے بقا کا حصہ ہے. اور ان اصحاب کی ترتیب اس طرح ترتیب سے نبی پاک علیہ السلام نے نام لیے، یہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ ان خلفاء میں فضیلت بھی اسی ترتیب سے ہے، ان میں فضیلت بھی اسی ترتیب سے ہے. ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام اب جو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ صرف مومن کے دل میں ان خلفاء کی محبت آ سکتی ہے، صرف مومن کے دل میں ان کی محبت آ سکتی ہے. اور پھر نام بھی ترتیب سے لیے، فرمایا کہ پہلا ابو بکر، پہلا نام کس کا لیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. دوسرا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تیسرا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. پھر چوتھا نام حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. نبی پاک علیہ السلام نے اس بات کو واضح کر دیا کہ سب سے پہلا نمبر کس کا؟ میرے صدیق اکبر. پہلا نمبر کس کا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام چل رہے ہیں، ساتھ میں حضرت ابو درداء بھی ہیں، سیدنا صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں. حضرت ابو درداء جو ہیں وہ چلتے چلتے کبھی ان کا قدم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی آگے ہو جاتا، کبھی پیچھے ہو جاتا. نبی پاک علیہ السلام نے کہا ابو درداء کیا تم جانتے ہو کہ تم کس کے آگے چل رہے ہو جو دنیا و آخرت میں تم سے بہتر ہے؟ اور آج تک سورج ابو بکر سے اپنے شخص پر نہ تو طلوع ہوا ہے اور نہ غروب ہوا ہے. یعنی سورج نے حضرت سیدنا صدیق اکبر سے اپنا شخص دیکھا ہی نہیں ہے. میرا صدیق ایسا ہے کہ دنیا میں سب سے افضل ہے، میرا صدیق ایسا ہے کہ دنیا میں سب سے افضل ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا. پھر خطبے سے فارغ ہو کر کہا اے صدیق کھڑے ہو خطاب کرو، صدیق کھڑے ہو جاؤ خطاب کرو. پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا. راوی کہتے ہیں کہ جو نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس سے کم خطبہ جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو دیا. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اے عمر اب تم کھڑے ہو لوگوں کو خطاب کرو. راوی کہتے ہیں کہ جتنا خطاب نبی پاک علیہ السلام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں سے کم خطبہ ارشاد فرمایا. پھر علامہ سیوطی نے ابن عساکر سے نقل کیا اور کہا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ سب سے پہلے جس نے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات تھی. اس کی ذات تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق یار مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ اور یار مزار مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کا اعلان کیا تو کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ملک شام کی طرف گیا، ملک شام کی طرف میرا سفر تھا، وہاں میں جا رہا تھا تو ایک مقام پر بصرہ میں پہنچا تو وہاں ایک عیسائیوں کی ایک جماعت ملی. عیسائیوں کی ایک جماعت نے مجھے پکڑا تو مجھ سے پوچھا کہ کیا تم اہل حرم میں سے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں اہل حرم میں سے ہوں. تو ان عیسائی جماعت نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ وہاں کے ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو حضرت جبیر بن مطعم نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں، میں ان کو جانتا ہوں. ان کو یہ عیسائی کی جماعت تھی، انہوں نے کہہ دیا جبیر بن مطعم کو پکڑ کر اپنے عبادت خانے میں لے گئے. حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں جب عبادت خانے میں گیا وہاں پر بڑی بڑی تصویریں تراش کر رکھی ہوئی تھی. انہوں نے پوچھا کہ ان تصویروں میں سے کیا ان کی تصویر ہے؟ تو حضرت جبیر بن مطعم نے کہا کہ نہیں، ان میں سے ان کی تصویر کوئی نہیں ہے. تو پھر وہ حضرت جبیر بن مطعم کو لے کر ایک بڑے عبادت خانے میں چلے گئے، وہاں پر اس سے بڑی تصویریں رکھی تھی. تو کہا کہ کیا ان میں ان کی تصویر ہے؟ حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ ہاں ان میں تصویر ہے. کہتے ہیں کہ میں نے ان کو بتایا نہیں تھا کہ ان میں تصویر کون سی ہے. تو انہوں نے ہاتھ رکھا کہ کیا یہ تصویر ان کی ہے کہ جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے؟ تو حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں
قسم یہ وہی ان کی تصویر ہے. تو حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ ان کی تصویر کے ساتھ ایک شخص کی تصویر ایسے تھی کہ اسے ان کے پاؤں پکڑے ہوئے تھے. تو وہ عیسائی کی جماعت نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم اس بندے کو جانتے ہو؟ کہا ہاں یہ تو ابو بکر صدیق ہیں. تو انہوں نے کہا خدا کی قسم جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے وہ اللہ کے نبی ہیں. ان کے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق ہوں گے. ان کے بعد خلیفہ کون ہوں گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خود ترتیب جو ہے وہ ارشاد فرمائی، خلافت کی ترتیب خود سرکار نے ارشاد فرمائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کہا ارشاد فرمایا رحم اللہ ابا بکر، اللہ میرے ابو بکر پر رحم کرے، اللہ میرے ابو بکر پر رحم کرے. کیوں؟ آگے ارشاد فرمایا زوجنی ابنتہ، اس نے اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کی. اس نے اپنی بیٹی کی شادی کیا کی؟ میرے ساتھ کی. پھر آگے ارشاد فرمایا وحملنی الی دار الہجرہ، اس نے مجھے دار ہجرت کی طرف اٹھا کر لے کر گیا. پھر آگے ارشاد فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر نے کیا کیا؟ وَأَعْتَقَ بِلَالًا مِنْ مَالِهِ، کہ انہوں نے میرے بلال کو اپنے مال سے آزاد کیا. میرے بلال کو کیا کیا؟ اپنے مال سے آزاد کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک تشریف فرما ہیں. تو حضرت بلال چل رہے ہیں. حضرت عمر فاروق نے پوچھا صحابہ سے کہ صحابہ کیا تم دیکھتے ہو کہ کون چل رہا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یہ تو بلال حبشی کر رہے ہیں. تو حضرت عمر فاروق نے کہا اگر تم میری نگاہ سے دیکھو تم کہہ رہے ہو کہ بلال چل رہا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ابو بکر کی ایک نیکی میں سے ایک نیکی ہے. یہ جو یہ بلال حبشی کر رہا ہے یہ ابو بکر کی نیکی میں سے ایک نیکی ہے. پھر آگے حدیث کا اگلا حصہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رحم اللہ عمر، اللہ میرے عمر پر رحم کرے. پھر فرمایا کہ عمر کون؟ کہ ہمیشہ ان کی زبان سے جاری ہوتا ہے تو حق جاری ہوتا ہے. ہمیشہ ان کی زبان سے کیا جاری ہوتا ہے؟ حق جاری ہوتا ہے. پھر آگے چل کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رحم اللہ عثمان، اللہ میرے عثمان پر رحم کرے. کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں، فرشتے بھی ان سے کیا کرتے ہیں؟ حیا کرتے ہیں. پھر آخر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ میرے علی پر رحم کرے. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ جہاں پر علی ہو حق کو بھی ادھر پھیر دے، جہاں پر علی ہو حق کو بھی ادھر پھیر دے. اب اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت علی. حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت علی. حضرت علی نے حدیث کو روایت کیا اور لوگوں کو یہ بتا دیا کہ اس کائنات میں سب سے افضل اور پہلا نمبر جس ذات کا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے. اس کے بعد جس کا نمبر ہے وہ عمر فاروق کی ذات ہے. اس کے بعد جس کا نمبر ہے وہ عثمان غنی کی ذات ہے. اور اس کے بعد جس کا نمبر ہے وہ کون ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. حضرت سفینہ نبی پاک علیہ السلام کے غلام اس کو روایت کرتے ہیں کہ جس وقت نبی پاک علیہ السلام نے مسجد نبوی کی تعمیر کی نا تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام نے خود پتھر رکھا. کیا کیا؟ خود پتھر رکھا. پتھر رکھنے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. جہاں پر نبی پاک علیہ السلام نے اپنا پتھر رکھا تھا اس کے ساتھ ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے پتھر رکھا. پھر ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر لے کر آئے. جہاں پر سیدنا صدیق اکبر نے اپنا پتھر رکھا تھا ان کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پتھر رکھا. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر لے کر آئے. جہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق نے اپنا پتھر رکھا تھا اس کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پتھر رکھا. تو راوی کہتے ہیں کہ شاید حضرت علی اس وقت موجود نہیں تھے. پھر نبی پاک علیہ السلام نے غیب کی خبر دی اور ارشاد فرمایا ہؤلائی ولات الامر من بعدی، یعنی یہی ترتیب میرے بعد جو ہے میرے خلفاء کی ہوگی. یہی ترتیب میرے بعد میرے خلفاء کی ہوگی. ہؤلائی خلفاء من بعدی، یہی حضرات جو ہے وہ میرے بعد کیا ہوں گے؟ خلیفہ بنیں گے. یہی حضرات میرے بعد کون ہوں گے؟ خلیفہ بنیں گے. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. فرمایا لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدت حد المفتری، کہ کوئی ایسا بندہ میں اس کو پاؤں کہ جو مجھے حضرت علی، حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر پر فضیلت دے تو میں اس کو مفتری کی حد لگاؤں گا. میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا. کیا کروں گا؟ 80 کوڑے ماروں گا اس بندے کو جو
کو کیا کروں گا؟ 80 گھوڑے ماروں گا۔ تو ایک مرتبہ ایک صحابی انہوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ بتائیں کہ اس کائنات میں نبی پاک علیہ السلام کے پاس سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت علی خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس پوری کائنات میں نبی پاک علیہ السلام کے بعد جو افضل ذات ہے اسے نزدیک اکبر کی ذات ہے۔ فرمایا اس کے بعد افضل کون؟ کہا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا اس کے بعد افضل کون؟ فرمایا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا نام لیا، کہا کہ اس کے بعد افضل میں ہوں۔ تو ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے 2 مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، 2 مرتبہ نام لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین تھوڑی دیر پہلے میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ آپ کے بعد آپ کی امت میں سے جو سب سے افضل ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے جو افضل ہے وہ کس کی ذات ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ سرکار دو عالم وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اشعار پڑھا کرتے تھے، سرکار کی نعت پڑھا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا، اے حسان کیا تم نے میرے صدیق کی شان میں کچھ اشعار لکھے ہیں؟ تو حضرت حسان نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا مجھے سناؤ۔ حضرت حسان بن ثابت نے سیدنا صدیق اکبر کی شان میں جب اشعار پڑھے تو نبی پاک علیہ السلام مسکرائے، مسکرا کر ارشاد فرمایا اے حسان تم نے سچ کہا، میرا صدیق ہے ہی ایسا، میرا صدیق ہے ہی ایسا۔ تو ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام بڑی پیاری حدیث پاک، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ایک اعرابی تھا، اس نے اونٹنی کے بچے کا سودا کیا، یہ سودا ادھار کا سودا تھا، پیسے بعد میں دینے تھے، آپس میں سودا طے ہو گیا۔ جب سودا طے کر کے واپس لوٹے راستے میں حضرت علی سے ملاقات ہوئی، حضرت علی نے اس اعرابی سے پوچھا کہ کیا سودا کر کے آئے ہو؟ اس اعرابی نے کہا کہ میرا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ سودا ہوا ہے لیکن ادھار کا سودا ہوا ہے، پیسے بعد میں دیں گے۔ تو حضرت علی نے اس اعرابی سے کہا کہ ہو سکتا ہے زندگی موت کا پتہ نہیں، نبی پاک علیہ السلام کا ظاہر وصال ہو جائے، جاؤ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤ، جا کر ان سے عرض کرو یا رسول اللہ اگر آپ کا وصال ہو گیا تو آپ کے بعد میرے پیسے کون دے گا؟ آپ کے بعد میرے پیسے کون دے گا؟ اب وہ اعرابی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں واپس جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اگر آپ کا وصال ہو گیا تو آپ کے بعد میرے پیسے کون دے گا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد تو میرے پیسے سیدنا صدیق اکبر سے لے لینا، میرے بعد میرے پیسے کس سے لینا؟ صدیق اکبر سے لے لینا۔ اب وہ اعرابی جب واپس آیا حضرت علی کے پاس، حضرت علی نے پوچھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تو اعرابی کہنے لگا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرا وصال ہو گیا تو میرے بعد میرے پیسے سیدنا صدیق اکبر سے لے لینا۔ اب حضرت علی نے کہا کہ ہو سکتا ہے زندگی موت کا پتہ نہیں، صدیق اکبر کا بھی وصال ہو جائے، پھر تیرے پیسے کون دے گا؟ جا کے پھر پوچھ کیا، سرکار سے پوچھ کیا کہ سیدنا صدیق اکبر کے پاس پیسے کون دے گا؟ اعرابی پھر لوٹا، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، وہ جا کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا بھی وصال ہو گیا تو پھر پیسے کون دے گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میرے صدیق کا وصال ہو گیا تو تم میرے پیسے عمر فاروق سے لے لینا، میرے پیسے کس سے لینا؟ عمر فاروق سے لے لینا۔ اب وہ جواب دے کر واپس لوٹے، آگے پھر حضرت علی ملتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو وہ اعرابی کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کہا، ارشاد فرمایا کہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا تو میرے پیسے عمر فاروق سے لے لینا۔ اب حضرت علی نے پھر کہا کہ اگر حضرت عمر فاروق کا بھی وصال ہو گیا تو پھر پیسے کون دے گا؟ پھر جاؤ سرکار کے بارگاہ میں جا کے پوچھ کے آؤ۔ اب اعرابی دوبارہ لوٹے، آگے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ زندگی موت کا پتہ نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھی وصال ہو گیا تو میرے پیسے کون دے گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میرے عمر کا وصال ہو گیا تو میرے پیسے عثمان غنی سے لے لینا۔ اب جواب دے کر واپس اعرابی کے پاس لوٹتے ہیں، اعرابی پوچھتے ہیں کہ بتاؤ، اعرابی نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام نے جواب دیا ہے کہ حضرت عمر فاروق کا اگر وصال ہو گیا تو میرے پیسے عثمان غنی سے لے لینا۔ تو حضرت علی پھر کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کا اگر وصال ہو گیا تو پھر پیسے کس سے لے گا؟
پھر پیسے کس سے لے گا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سب پتا تھا، لیکن یہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ خلافت کی ترتیب کیا ہے، خلافت کی ترتیب کیا ہے، اور لوگوں میں سے سب سے افضل کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی نظر میں سب سے افضل کون ہے؟ اب جب عراقی کو دوبارہ بھیجا، عراقی پھر آئے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اگر حضرت عثمان غنی کا بھی وصال ہو گیا تو پھر میرے پیسے کون دے گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، کہا یہ بار بار تجھے بھیج رہا ہے وہی دے گا، اور کون دے گا؟ جو تجھے بار بار میرے پاس بھیج رہا ہے کہ میرے پیسے پھر وہی دے گا، اور کون دے گا؟ تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے بھی خلافت کی ترتیب ارشاد فرمائی، بڑے پیارے ارشاد لکھے، فرمایا پیر مرید صدیق اکبر سن، پیر مرید صدیق اکبر سن، پہلے یار پیارے، حق جناد ثانی اسرن از ہوا فی الغارے، حق جناد ثانی اسرن از ہوا فی الغارے۔ پھر کہا یا بجا فاروق عمر سی عدل کی سازش گھڑ کے، یا بجا عمر فاروق سی عدل کی سازش گھڑ کے، اے شیطان رجیم رولایا پنجے اندر پڑ کے، شب دار غنی سی دریجہ جامع جو قرآنی، عثمان تو نورین پیارا بہتر یوسف ثانی۔ اور فرمایا چوتھا نمبر کس کا؟ چوتھا یار پیارا پائی، چوتھا یار پیارا پائی، خاصا دل دا جانی، دل دا اسوار علی حیدر، حیدر شیر حقانی، حیدر شیر حقانی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ میں کھڑا تھا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے، تو نبی پاک علیہ السلام نے پہلے ان سے مصافحہ کیا، مصافحہ کرنے کے بعد ان کو سینے سے لگایا، ان کے ماتھے کو چوما، کہا علی میں تجھے ایک بات نہ بتاؤں؟ آج کی یا رسول اللہ حکم ارشاد فرمائیے، کہا جو میرا مقام رب کی بارگاہ میں ہے وہی سیدنا صدیق اکبر کا مقام میری بارگاہ میں ہے، کہ جو میرا مقام میرے رب کی بارگاہ میں ہے وہی صدیق اکبر کا مقام میری بارگاہ میں ہے۔ بیان ہو کس سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، دیکھو محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا، لٹایا راہ حق میں گر کئی بار اس محبت سے، لٹایا راہ حق میں گر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن بن گیا گر صدیق اکبر کا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، امام زین العابدین کون تھے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، ان سے کسی نے پوچھا نا کہ بتائیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کا نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں مرتبہ کیا تھا؟ آپ نے بازو سے پکڑا اور لے کر نبی پاک علیہ السلام کے روزے پر لے گئے، جب روزے پر لے کر گئے کہا دیکھو جو مقام ان کا یہاں پر ہے وہی مقام ان کا زندگی میں تھا، جو مقام ان کا یہاں پر ہے وہی مقام ان کا زندگی میں تھا۔ کیا مطلب؟ فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کا جہاں روزہ مبارک ہے، نبی پاک علیہ السلام کے روزے مبارک کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کا روزہ مبارک ہے، اور ان کے روزے کے ساتھ حضرت عمر فاروق کا روزہ مبارک ہے۔ کہا جو مقام ان کا جہاں پر ہے وہی مقام ان کا نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں تھا۔ تو کسی شاعر نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، کہا سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا، سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا، دربار میں تو یار نہیں دیکھ رہے کیا، دربار میں تو یار نہیں دیکھ رہے کیا، کہتے ہو کہ قرآن میں ابوبکر کہاں ہے، کہتے ہو کہ قرآن میں ابوبکر کہاں ہے، تم آیت فرقان نہیں دیکھ رہے کیا، تم آیت فرقان نہیں دیکھ رہے کیا۔ پھر کہا صدیق امامت پہ ہے اور مقتدیوں میں، صدیق امامت پہ ہے اور مقتدیوں میں، تم حیدر کرار نہیں دیکھ رہے کیا۔ امامت سیدنا صدیق اکبر کروا رہے ہیں، پیچھے حضرت علی بھی کھڑے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو، ان کا جو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے افضل کون ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات، اللہ پاک ہمیں ان کے جو ان کے فرامین ہم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ